ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ہارر سٹوری اتراکھنڈ کے نیشنل فارسٹ انسٹیٹیوٹ کے ہانٹڈ ریسٹ ہاؤس کی ہے۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ ڈاکٹر فاؤ جرمنی سے نیشنل فارسٹ انسٹیٹیوٹ اتراکھنڈ آئے تھے۔ وہ درختوں پر ریسرچ کر رہے تھے اور کچھ مہینے بعد جرمنی میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں انہوں نے اپنا ریسرچ پیپر بھی پڑھنا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ فارسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایک ریسٹ ہاؤس میں رہ رہے تھے، جو کہ اسی فارسٹ ریسرچ سینٹر کے اندر بنا ہوا تھا۔ نارملی یہ ریسٹ ہاؤس سالوں بند رہتا تھا، کیونکہ اس ریسرچ سینٹر کے اندر کوئی بھی ریسرچ کرنے کے لیے نہیں رکتا تھا۔ ابھی ڈاکٹر فاؤ کو یہاں ٹھہرے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر فاؤ کے 2 بچے تھے جن کی عمریں 8 اور 10 سال تھیں۔ وہ اکثر آدھی رات کو اٹھ جاتے تھے اور ریسٹ ہاؤس کے مین گیٹ پر کھڑے ہو کر کسی انجانے شخص سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر فاؤ جب ان کو واپس لاتے تو ان کو کچھ یاد ہی نہ رہتا کہ وہ نیند میں چلتے ہوئے وہاں کیسے پہنچے اور کس سے باتیں کرتے تھے۔ تنگ آ کر ڈاکٹر فاؤ مین ڈور پر رات کو لاک لگا دیتے تھے تاکہ ریسٹ ہاؤس کے کمروں سے کوئی بھی باہر نہ جا سکے۔ ایک رات ڈاکٹر فاؤ کی وائف اینجلینا نے دیکھا کہ ان کا چھوٹا بیٹا کمرے کی کھڑکی پر ایسے عجیب سے انداز سے بیٹھا ہوا تھا جیسے واش روم میں بیٹھتے ہیں۔ یہ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ انہوں نے بچے کو پکڑ کر گود میں اٹھایا تو اس بچے کی آنکھیں سفید ہو رہی تھیں اور وہ بچہ کسی قدیم ہندی زبان میں عجیب و غریب الفاظ بول رہا تھا۔ اینجلینا نے بچے کو بیڈ پر لٹایا اور کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہاں ایک نہایت خوفناک عورت نظر آئی جو زور زور سے کھڑکی پر ہاتھ مار رہی تھی، جیسے کھڑکی توڑ کر اندر آنا چاہتی ہو۔ یہ شور سن کر ڈاکٹر فاؤ بھی اس کمرے میں آ گئے۔ ڈاکٹر فاؤ بھی اس خوفناک عورت کو دیکھ کر ڈر گئے اور انہوں نے فوراً وہ کھڑکی بند کر دی۔ ڈاکٹر فاؤ نے فوراً فارسٹ انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ رام پرکاش کو کال ملائی اور ساری بات بتائی۔ رام پرکاش نے انہیں تسلی دی کہ یہ جنگل کا ایریا ہے، کوئی جنگل کی عورت ہوگی، بھیک مانگ رہی ہوگی، آپ پریشان نہ ہوں، میں 2 سیکیورٹی گارڈز کو ریسٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے بھیج رہا ہوں، وہ اس طرف کسی کو بھی نہیں آنے دیں گے۔ رام پرکاش نے یہ کام تو کر دیا تھا، اب ریسٹ ہاؤس کے باہر بنا اجازت کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا تھا، جس سے کچھ دن سکون سے گزر گئے اور کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ ڈاکٹر فاؤ بھی ان چیزوں کو بھلا کر اپنی ریسرچ پر فوکس کرنے لگے۔ پھر ایک رات اچانک ایسا ہوا کہ ڈاکٹر فاؤ نے ریسٹ ہاؤس سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک رات وہ اپنے اسٹڈی روم میں ریسرچ پیپر لکھ رہے تھے کہ اچانک انہیں اپنے بڑے بیٹے کی چیخ سنائی دی۔ جب وہ اس کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ ان کا بڑا بیٹا پنکھے پر الٹا لٹکا ہوا تھا اور اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ اسی وقت ریسٹ ہاؤس کی لائٹ چلی گئی اور اس کمرے کی کھڑکی میں وہی بھیانک عورت نظر آئی اور وہ پہلے کی طرح کھڑکی پر ہاتھ مار رہی تھی اور عجیب سی ہندی زبان میں کچھ کہہ بھی رہی تھی۔ اچانک کمرے کا سامان ادھر ادھر اس طرح بکھرنے لگا جیسے اسے کوئی اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہو۔ ڈاکٹر فاؤ اور اینجلینا کا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا۔ فاؤ نے رام پرکاش کو فون کیا لیکن موبائل کے سگنل ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے۔ فاؤ نے ہمت کر کے کھڑکی بند کی اور جیب سے بائبل کا نسخہ نکال کر ہوا میں لہرا دیا۔ ایسا کرنا تھا کہ جیسے سب کچھ تھم سا گیا ہو۔ لائٹ واپس آ گئی اور ان کا بیٹا دھپ کی آواز کے ساتھ بیڈ پر گر گیا۔ ڈاکٹر فاؤ اب سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی شیطانی چکر ہے۔ اب موبائل سگنل بھی پورے آ چکے تھے۔ انہوں نے اسی وقت رام پرکاش کو بلایا اور پھر ساری بات بتائی۔ رام پرکاش نے فوراً ان سیکیورٹی گارڈز کو بلایا اور اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی اور نہ ہی لائٹ گئی تھی۔ رام پرکاش بہت حیران ہوا اور پھر وہ ڈاکٹر فاؤ، اینجلینا اور اس کے 2 بیٹوں کو اپنے گھر لے گیا اور رات انہوں نے وہیں گزاری۔ اگلے دن رام پرکاش نے فارسٹ انسٹیٹیوٹ کے تمام ملازمین سے اس ریسٹ ہاؤس کے بارے میں پوچھا تو ایک پرانے ملازم نے بتایا کہ رام پرکاش کے آنے سے کئی سال پہلے یہاں میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ رہنے آئے تھے، جو کہ اس وقت کے فارسٹ انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ کے مہمان تھے۔ وہ میاں بیوی عجیب شیطانی عمل کیا کرتے تھے تاکہ ہمیشہ جوان رہ سکیں۔ اسی شیطانی عمل کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کی بلی بھی دے دی تھی اور پھر ان دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس ریسٹ ہاؤس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ان میاں بیوی نے جیل میں خودکشی کر لی تھی اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کی روحیں اسی ریسٹ ہاؤس میں بھٹک رہی ہیں اور جو بھی اس ریسٹ ہاؤس میں رہنے آتا ہے یہ روحیں اس کی بلی دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ رام پرکاش نے یہ ساری بات سن کر ریسٹ ہاؤس کو دوبارہ بند کرا دیا
وہ سمجھ چکے تھے کہ اس ریسٹ ہاؤس میں اب کوئی نہیں رہ سکے گا۔ ڈاکٹر فاؤ نے اپنی باقی ریسرچ رام پرکاش کے گھر پوری کی۔ وہ ریسٹ ہاؤس آج بھی اتراکھنڈ کے نیشنل فارسٹ انسٹیٹیوٹ میں موجود ہے اور ویران ہے۔ آج بھی کوئی اس طرف جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ دیکھتے رہیے کتاب نامہ ہارر سٹوریز۔